اب شامی صاحب ذرا آ جاتے ہیں وہ لانگ ٹرم، میڈیم ٹرم، شارٹ ٹرم جو پرائم منسٹر نے جو یعنی کہ کہا ہے کہ یہ اقدامات ہونے چاہیے. اس وقت تو اب یہ آفت تو سر پہ آ گئی نا, اب تو آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اب تو آپ ریسکیو کرنا ہے اور لوگوں کو ریلیف دینا ہے, تو وہ اس کام, اب تو اس کام کی طرف توجہ ہوگی. اب لانگ ٹرم کام تو بعد. دیکھیے ہماری اپنی جو کیپیسٹی, اب دیکھیے ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے ایک تقریر کی ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی جو باڈی ہے اس سے اجلاس, اس سے خطاب کیا ہے اسلام آباد میں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 2022 کا سیلاب آیا تھا اس میں جنیوا میں ایک ڈونرز کانفرنس ہوئی تھی, وہاں 11 ارب ڈالر جو ہیں وہ پلیج ہوئے تھے, ان کا وعدہ کیا گیا تھا پاکستان سے, صحیح, مختلف ممالک کی طرف سے اور مختلف ملکوں کی طرف سے اور مختلف اداروں کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں لیکن وہ جو ایسے ہم ایسے پروجیکٹ ہی تیار نہیں کر سکے, ایسے منصوبے ہی پیش نہیں کر سکے جو انویسٹیبل ہوں. اچھا. جو لوگوں کو اٹریکٹ کریں کہ آپ اس میں انویسٹ کریں اور ڈونرز کے پیسے آئیں. ٹھیک ہے. وہ ہم یہ اپنی تیاری کر ہی نہیں سکے. اس وجہ سے وہ ساری امداد جو ہے وہ ہمیں فراہم نہیں ہو سکی. اور کل جو ہماری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی, کل ایک دن پہلے جو ہے اس میں بھی ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے. اب اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ جو عالمی بینک ہے اس نے 2.2 بلین ڈالر پلیج کیے تھے, لیکن صرف 1.6 بلین ڈالر ملے. ٹھیک ہے. اس طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 1.6 بلین ڈالر پلیج کیے تھے, صرف 513 ملین ڈالر آئے. صحیح ہے. اور اسی طرح چائنا نے اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک انہوں نے 1.1 ارب ڈالر پلیج کیے تھے, لیکن ابھی تک 250 ملین ڈالر وہاں سے آئے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اس کی وجہ کیا, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس نے وعدہ کیا تھا 600 ملین ڈالر کا, اور وہاں سے 231 ملین ڈالر آئے. ٹھیک ہے. آدھے یعنی. اور پیرس کلب جو ہے اس کے ممالک جو ہیں انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم 800 ملین ڈالر فراہم کریں گے. ٹھیک ہے. اس سے 139 ملین ڈالر آئے. ٹھیک ہے. اور امریکہ نے کہا تھا کہ ہم 100 ملین ڈالر دیں گے, اور اس نے 70 ملین ڈالر دیے. اور وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ ہم وہ منصوبے بنا کر پیش نہیں کر سکے. پیورلی یعنی ہماری کوتاہی ہے, ہماری کوتاہی. اچھا. جو کہ ان ڈونرز کو اٹریکٹ کرتے اور وہ وسائل فراہم کرتے. کیا ہوتے ایسے منصوبے شامی صاحب؟ جو بھی ہو سکتے ہیں, مثلا کوئی جو بھی آپ نے کارروائی کرنی ہے, یہ تو ریلیف کا سامان ہے, کوئی ریکنسٹرکٹ کرنا ہے, آپ نے کوئی ڈیم بنانے ہیں, کوئی ذخائر بنانے ہیں, تو سندھ کوئی میں تو انفراسٹرکچر کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے وہ تو بنا رہے ہیں نا. ہاں وہاں تو بنائے انفراسٹرکچر, یا کچھ پیسے آئے ہیں نا, آپ پیسے پورے نہیں آ سکے, اب وہاں مکانات بن رہے ہیں. جی ہاں. اور وہ بھی ابھی بلاول بھٹو صاحب نے اس کو جو لوگوں کو دی, چابیاں بھی دی ہیں. مگر یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے حصے میں کا جو کام ہے وہ ہمیں کرنا ہے, اس سے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ کریں گے نہیں تو پھر ہم کیا کرتے چلے جائیں گے. اچھا. اس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم توجہ نہیں کریں گے تو ہم چاہتے جو ہے نا کہ ہم 3 ٹریلین ڈالر کی اکانومی بن جائیں آنے والے سالوں میں. یہ خواب ہمارا پورا نہیں ہوگا. 2 بڑے چیلنج ہمیں درپیش ہیں, ایک بڑھتی ہوئی آبادی, ٹھیک ہے, آبادی کو روکنا, اور ایک جو موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. اچھا. اگر یہ 2 بڑے چیلنج جو ہے ہم ان کو قبول نہیں کر سکیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے اور آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور سر یہ جو تیسرا چیلنج ہے وہ چیلنج ہے بھی یا نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں بھی کنفیوژن ہے. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آبی جاری ہے, وہاں سے بھارت کر رہا ہے. عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیکنیکل بحث ہے نا کہ بھارت نے پانی جان بوجھ کے چھوڑا ہے یا اس طریقے سے چھوڑا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچے, جو احسن اقبال صاحب یا ایک ایسا ہی پانی آنا تھا. یہ اس بحث میں اس وقت تو الجھنے کی ضرورت نہیں. ان کے جب ڈیم ان کے جب بھر گئے ان کے ذخائر اور پانی زیادہ تھا تو انہوں نے ہماری طرف چھوڑ دیا. سر کہہ رہے 50 سالہ ریکارڈ وہاں بھی ٹوٹا ہے نا, 360 ملی میٹر بارشیں ہوئی ہیں نا, جموں میں ہوئی ہیں, دوسرے وہاں سے پانی آیا نا. پانی کہیں سے اگ گیا, اگا تو نہیں نا, بارشوں سے, پانی بارشوں سے آیا نا.
تو جب بارشوں سے پانی آئے گا ان کی کیپیسٹی اپنی جو تھی یا تو وہ اپنے ان کے یہاں بھی شور مچ رہا ہے، ان کے یہاں بھی جو ہمارا ان کا پنجاب ہے وہاں بھی بہت علاقے جو ہیں زیر آب آئے ہیں. صحیح ہے. تو بہرحال اگر وہاں سے جو انڈس اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جو میکنزم تھا اگر اس کے تحت ہمیں اطلاع ہوتی تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے اس چیلنج کا سامنا کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا یہ اب ایک دوسرے پر یعنی ایک الزام لگانے کا معاملہ ہے، اس سے قطع نظر ہمیں اس میں پڑے بغیر اب دونوں ملکوں کو انسانی بنیادوں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ہمسائے ہیں، وہاں بھی انسان بستے ہیں، یہاں بھی انسان بستے ہیں، ہم ہزاروں سال ہم اکٹھے رہے ہیں اور ایک ہی ہمارا یعنی ایک چھت تھی، ایک زمین تھی، پھر بعد میں ہم نے اپنی رضامندی سے ان کو تقسیم کیا ہے، اپنی اپنی دنیا الگ آباد کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن کے رہیں. ہماری انسانیت جو ہے اس کو غالب آنا چاہیے اپنی ہماری جارحیت پر. ٹھیک ہے.